عید جو ہوتی ہے نا، عید خوشیوں کا نام ہے، اور خوشیاں کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں ملتی۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر جمشید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل خان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں، سماجی شخصیت ہیں اور دن رات لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ہم ابتدائے رمضان سے اختتام رمضان کی طرف ہیں، کیا سمجھتے ہیں رمضان جو پیغام، جو مقصد لے کر ہمارے پاس آیا، ہم اس کو پا سکیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب سادہ سی بات ہے، یہ چیز آپ جو میرے سے پوچھ رہے ہیں اپنی ذات سے پوچھ لیں، یعنی کہ ہر بندہ اپنی ذات سے پوچھ لے یا ایک چھوٹا سا انحصر کر لے کہ اگر وہ ذہنی طور پر مطمئن ہے، خوش ہے، تو سمجھیں کہ اس نے رمضان کو پا لیا۔ تو اگر وہ پھر بھی کسی پسوڑی میں ہے، یعنی کہ رمضان کے ہوتے ہوئے بھی، برکتوں کے ہوتے ہوئے بھی، رحمتوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی پسوڑی میں ہے، تو سمجھیں وہ رمضان سے تھوڑا پیچھے، وہ مقصد نہیں پا سکتا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ میرے لیے استعمال کیے میرے تعارف کے حوالے سے، بس یہ اس کا کرم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عید کی آمد ہے اس وقت، کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے جس سے عید کی خوشیاں دوبالا ہوں؟ یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو انات ہے، یہ جو سازشیں ہیں، نفرت ہے، اس کو کیسے ختم کریں کہ لوگوں کی عید بہتر ہو سکے، خوشیاں دوبالا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب دین سے دوری، اگر دین کو ہم لوگ تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں تو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں نا، اگر ہم لوگ ان کو غور سے دیکھتے ہیں تو دین جو ہے ہمارا بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے، ایک سٹیپ جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ دیکھیں ایسے موقع جو ہوتے ہیں نا، خاص کر جیسے عید ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بندے کو محسوس ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز جو بہت ہی زیادہ آسان ہے، جس کو کر لینے سے زندگی کی 90% جو الجھنیں ہیں، جو آپ نے کہا کہ کینہ ہے، نفرتیں ہیں، اور بھی آپ نے کچھ الفاظ استعمال کیے، ہاں بغض ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ 90% ختم ہو سکتی ہیں۔ اب بغض کو لے کر کے بات دیکھیں ذرا، بغض کیا چیز ہے؟ ایک دل میں چھپی نفرت، ہاں ایک نفرت ہے چھپی ہوئی اندر، میری آپ کے لیے اور آپ کی میرے لیے۔ یار اس کے اوپر کون سا خرچہ آتا ہے؟ اس کو تو کم کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر یہ جو تہوار ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو، یہ بغض کو ختم کرنے کے لیے، کہ آپ جیسے عید کا موقع ہوتا ہے یا کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، میں نے کہا کہ یہ جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں فائنینشلی بھی، اور کیا نام ہے، یہ جو اپنے ہوتے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ دیوار کے اوپر لگی ہوتی ہیں، کون آیا ہے، دروازے کے اوپر نوک ہوتی ہے، دیکھتے ہیں باقی دیکھو چاچو آیا، ماموں آیا، دوست آیا، بچوں کو کہتے ہیں ہم لوگ، یار اس کے اوپر خرچہ آتا ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو بالکل فری ہوتی ہے اور بہت ہی آسان ہوتی ہے، اور اس کے کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ سمپلی اس کے اوپر آپ یہ کریں، آپ کے محلے کے اندر کسی بندے کے پاس کوئی تھوڑی بہت واسطہ ہے، کبھی کبھی ملا ہوں، آپ سے ملے ہوئے ہوں گے، یا کوئی دور کی رشتے داری ہے آپ سے، آپ کی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، یار اس موقع کے اوپر ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی آپ کی طرح دروازے کے اوپر یا دروازے کے اوپر دستک کو نوٹ کر رہا ہو کہ دیکھو چاچو آیا، ماموں آیا، دوست آیا، وہ نہیں آیا، کم سے کم آپ اس کے گھر آپ ایک بار جا کے جب اس کے دروازے کے اوپر نوک کریں گے نا، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ایک کام آپ نے یہ کیا کہ اللہ کی رضا کو پا لیا، اللہ کو اپنے راضی کر لیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میری مخلوق کو راضی کر۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اپنے کے انتظار میں، دیکھو یار وہ آنسو صاف کر دیا آپ نے، صاف ہو گئے، یہ آپ کے ہاتھوں ہوا، کہتے ہیں اللہ کا کرم، جب آپ نے یہ کیا۔ اب اس کے کیا فائدے؟ وہ بندہ آپ سے ملا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فائنینشلی پورا ہو، لیکن جب آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہوئی ہے، آپ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے گھر پہ جاتے ہیں تو اس کے محلے کے دوست اور بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس کے گھر کے اندر فلاں صاحب آیا، اس کے اندر یہ ایک جو کمپلیکس تھا وہ ختم کر دیا جا رہا۔ کیا خرچ کیا آپ نے؟ کچھ خرچ نہیں کیا آپ نے۔ ایسا کریں عید والے دن، عید کے اگلے دن، یا عید اس سے بھی اگلے دن، محلے کے اندر دور کی جو رشتے داری ہے، جا کے وہ دستک آپ دیں جس دستک کا اس کو انتظار ہے، گلے ملیں اس کو، اور اس سے اس چیز کا احساس دلائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے رشتے دار ہیں، میرے مسلم بھائی ہیں، میرا بلڈ ریلیشن ہے آپ کے ساتھ، آپ میرے محلے دار ہیں، میرے دوستوں میں سے ہیں، ان چیزوں کا احساس دلائیں۔
बेहतरीन एडवाइस आपकी। नाज़रीन, डॉक्टर सुहेल खान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ईद के हवाले से और रमज़ान के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम दिए। जाते जाते उनसे एक छोटा सा मैसेज लेते हैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, क्योंकि ईद इस वक्त आमद है। डॉक्टर साहब क्या चाहेंगे, कोई एक पैगाम जाते जाते जो व्यूअर्स आपको देखते हैं ईद के हवाले से? मैं छोटा सा पैगाम चंद लफ्ज़ों का होगा। ईद जो होती है ना, ईद खुशियों का नाम है, और खुशियाँ कभी भी अकेले बैठ के नहीं मिलती। गैदरिंग में जाएं, दोस्तों में जाएं, रिश्तों में जाएं, और खासकर ये जो बुग़्ज़, बहुत प्यारी चीज़, बहुत बुरी चीज़। आपके जो रिलेशन, उनके लिए एक रिस्क, आपकी उनको चलो छोड़ें, आपकी अपनी ज़ात के लिए रिस्क। आप हर टाइम मेंटली स्ट्रेस में हैं, जब आप खुद स्ट्रेस में हैं, जब एक मशीन जो है वो उसका हेड ही गर्म है, यानी कि आपका दिमाग ही गर्म है, आप स्ट्रेस में हैं, तो नीचे वाली जो मशीन है इसने कट्टा चलना है। करके देखें, ये बेहतरीन मौका ईद का। और मेरी तरफ से डॉक्टर साहब की तरफ से सभी लोगों को एडवांस ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपको सबको ईद मुबारक। और डॉक्टर साहब के पेज से आप इसी तरह उनकी खूबसूरत वीडियोस देखते रहेंगे जो कि इल्म और हिकमत पर मबनी होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।